اللهم صل وسلم على نبينا لا إله إلا الله عظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم آت نفوسنا وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے میرے اللہ، ہم جس کام کو شروع کرنے لگے ہیں اس کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق دینا اور اس میں بہت برکت ڈالنا اور ہماری نیتوں کو درست کر دینا اور ہماری نیتوں میں وہ اخلاص دے دے جو واقعی تجھے مطلوب ہے اور ہم ہر ایک کام اس طریقے سے کریں جو کہ تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق دینا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے لیے چن لے اور ہم سے دین کا کام لے لے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمیں اس لائق بنا دے اور ہمیں توفیق دے دے کہ تو ہی توفیق دینے والا ہے، اور اگر تو نے توفیق نہ دی تو ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ ہمیں توفیق دے دے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ واقعی ہم تیرے دین کے لیے تیار ہو سکیں۔ مجھے اس قابل بنا دے کہ واقعی ہم تیرے دین کے لیے تیار ہو سکیں اور تو ہمیں اس لائق بنا دے اور تاکہ تیرے دین کو اس طریقے سے صرف کر سکیں جو کہ تجھ کو مطلوب ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتب الينا واتب الينا واتب الينا انك انت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اے اللہ، ہم جس کام کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، جو شروع کرنے والے ہیں، اللہ اس میں آسانی دینا اور اس کو مشکل نہ کرنا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آمین جو بھی ثم آمین۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید، انٹروڈکشن آف تجوید۔ تجوید کے لغوی معنی بہترین کرنا، خوبصورت بنانا، تحسین دینا۔ تجوید کے اصطلاحی معنی ہے التجوید هو اداء الحروف من مخارجها الخاصة مع الجميع وصفاتها ولازمة وعارضة بسهولة وبغیر کلف۔ یعنی تجوید ایک ایسا ہنر ہے جو کہ اپنی صفات کو اور اپنے مخارج کو جمع کرتا ہے، یعنی قرآن کے کل 29 حروف ہیں، ان حروفوں کو ان کے مخارج کے ساتھ نکالنے کو تجوید کہتے ہیں، ان کی صفات کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں، جو کہ پڑھنے میں مشکل بھی نہ ہو اور آسانی کے ساتھ پڑھی جا سکے اور اس میں کوئی بھی آپ کی زبان میں گرہ نہ ہو۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تجوید کا حکم کیا ہے۔ العلم به فرض کفایہ والعمل به فرض عین۔ یعنی تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ فرض عین ہے۔ ہم سب کو، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب کو تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو تجوید کے ساتھ نازل کیا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی تجوید پڑھ کے ہی اللہ تعالیٰ تک قرآن کو پہنچائیں۔
سورہ بقرہ کی 121 آیت نمبر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جن کو ہم نے یہ کتاب دی اور ان لوگوں نے اس کتاب کو ایسے پڑھا جیسا کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ اب آئیے تجوید کی فضیلت کو جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ تجوید کا علم تمام علوم سے افضل ہے، یعنی اب تک دنیا میں جتنے بھی علم ہیں اس سے افضلیت اس کو بتایا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی خاصیت اور اس کی فضیلت تو سب سے اوپر ہونی ہی چاہیے۔ اور حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے خود قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یعنی یہ بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہی جب کہ ان کے دور میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جبکہ وہ دنیا کے تمام بہترین لوگوں میں سے ہیں صحابہ، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم سے بھی بہترین شخص آئیں گے جو قرآن کو سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قرآن کو سیکھیں اور بہترین سکھانے والوں میں سے بن جائیں، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو پڑھ ٹھہر ٹھہر کر جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو کیا ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہم سب۔ تو آپ سب کو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم میں، جو پلیٹ فارم یہ اسٹارٹ کیا جا رہا ہے نازیہ فاطمہ قرآن اکیڈمی کی طرف سے، انشاءاللہ تعالی آپ سب کو یہاں پہ لیسن دیا جائے گا تاکہ آپ سب قرآن کو بہترین پڑھنے والی بن جائیں، سیکھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتیوں کے لیے فرمایا ہے، یہ خالی ہمارے لیے آپ کے لیے نہیں ہے، تمام امتیوں کے لیے ہے یہ کہ قرآن کو بہترین پڑھا جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے۔ سنن نساء کی حدیث میں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن واصواتکم، اپنی آوازوں کو زینت دو قرآن کے لیے، یعنی قرآن کو پڑھو تو خوبصورتی کے ساتھ اپنی آوازوں کو بنا کر کے، اور زینت کا مطلب ہے خوبصورتی کرے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی آوازوں کو خوبصورت کر کے تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھیں اور سیکھ کے دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو دعا کریے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہم سب کو بھی ان میں سے بنا دے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب انشاءاللہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، نازیہ فاطمہ قرآن اکیڈمی کو، اور سب سے شیئر کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، اور یہ علم ہے قرآن سے متعلق، تو اس سے دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں اور خود بھی نفع اٹھائیں۔ قرآنیہ حروف جو کہلاتے ہیں اس میں آپ کو تلفظ اور اس کی ادائیگی کے ساتھ کیسے پڑھنا چاہیے۔ تو میرے لیے دعا کریں بہت زیادہ آپ سب، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔